سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ شیطان کے بارے میں بتاتے ہیں، اور شیطان کہے گا جب کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تم سے جو وعدہ کیا وہ سچا وعدہ تھا، اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا سو میں نے تم سے خلاف ورزی کی، اور میرا تم پر کوئی غلبہ نہ تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا تو تم نے میرا کہا مان لیا، چنانچہ مجھے ملامت نہ کرو اور خود ہی کو ملامت کرو، میں تمہاری فریاد رسی کرنے والا نہیں ہوں اور تم میری فریاد رسی کرنے والے نہیں ہو، یقیناً میں بالکل انکار کرتا ہوں کہ اس سے پہلے تم نے مجھے شریک بنایا تھا، ظالموں کے لیے یقیناً دردناک عذاب ہے۔ یہ جہانوں کے بادشاہ کا فرمان ہے کہ سب سے بڑا دشمن اس دن اپنے پیروکاروں سے اس دن بری الزما ہو جائے گا، اس وقت وہ ان کو اکیلا چھوڑ دے گا، پچھتائیں گے وہ لوگ کہ کیوں اس کا ساتھ دیا۔ سننے والوں کے خوش و خواص عطا ہو جائیں گے کہ دیکھو رب نے سچا وعدہ کیا تھا۔ اس دن ابلیس بولے گا، سچ بولے گا، ان کو بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا تھا۔ یعنی بنی آدم کا دشمن وہ شیطان، وہ جن، وہ سب کو یہ برات کا اظہار کر دے گا، وہ اہل جہنم سے برات کا اظہار کرتے ہوئے اور انہیں افسوس دلانے کے لیے ان سے خطاب کرے گا۔ یعنی جب جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تب وہ بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا تھا، اور پھر وہ یہ بھی بتائے گا جو وعدے کیے اس نے وہ سب فریب تھے، وہ سب کچھ لا حاصل ہے کیونکہ میں نے تم سے وعدہ خلافی کی، یعنی میں کوئی قدرت کوئی اختیار نہیں رکھتا تھا، یعنی میرا زیادہ سے زیادہ یہ اختیار تھا کہ میں نے تمہیں سیدھے راستے سے ہٹانے کے لیے سبز باغ دکھائے، میں نے تمہیں بے دلیل اپنے مقصد کی طرف بلایا تو تم نے میری باتیں مان لی، اس لیے کہ میں نے تمہارے سامنے تمہاری خواہشات کو مزین کیا تو تم نے میری دعوت پر لبیک کہا اور انبیاء کی جانب سے کیے گئے سچے وعدوں کی پرواہ نہیں کی۔ اگر آج ہم انسان دیکھیں تو حق تو رب کا تھا کہ اس کی بندگی کرتے، اس کی بات مانتے، اگر اس کی بات نہیں مانیں گے تو حق تلفی ہوگی۔ اس دن شیطان ہمیں بتائے گا کہ جس کرب میں تم مبتلا ہو میں تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتا، تم نے اس سے پہلے مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا تو میری اطاعت تم پر واجب نہیں تھی، اس لیے میں تمہاری بات کو نہیں مانتا، میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا میں اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو شیطان کی بندگی سے ڈرایا ہے، اس نے شیطان کے طریقہ واردات کی وضاحت کی ہے کہ کیسے وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ وہ انسان کو گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے، اس کا مقصد تو نسل انسانی کو جہنم تک پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ صدقہ کرنے سے روکتا ہے، وہ بے حیائی کا حکم دیتا ہے، فکر کا خوف دلاتا ہے، انسان کے دل میں تنگی پیدا کرتا ہے کہ مال خرچ کرو گے تو فکر آ جائے گا، آپ غریب ہو جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ اس آیت کے آخر میں ہمیں بتاتے ہیں کہ شیطان کی اطاعت کرنے والے ظالمین ہیں، انہوں نے ظلم کیا ہے، انہوں نے حق کو حق نہیں جانا، انہوں نے ظلم کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی بجائے انہوں نے شرک کا راستہ اختیار کیا ہے۔